بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 13 حروف ہیں۔ وظیفے دوستو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن آج میں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو 13 حروف ہیں، یعنی 1 بے، سین 2، میم 3، لام 4، ہے 5، رے 6، ہے 7 اور میم 8، نون 9، رے 10، ہے 11، یہ 12 اور میم 13، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 13 حروف ہیں۔ اب 13 حروف کی جو نسبت ہے، جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، انشاءاللہ تعالی آج میں اس وظیفے میں مکمل بتانے والا ہوں۔ اگر واقعی میں لیکن میں یہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں اور یہ یقین ہے میرا کہ شاید کہ یہ ایسا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ امید ہے مجھے کہ شاید کہ کہیں پر یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گا بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھ کے، شاد و آباد رکھ کے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو بسم اللہ شریف کا جو ہے وظیفہ میرے چینل پہ آپ نے سنا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو 13 حروف ہیں نا، ان 13 حروف کی جو نسبت اور جو برکت ہے، یہ وظیفہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آج انشاءاللہ بہت ہی پیارا وظیفہ آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتانے والا ہوں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس وظیفے کو سن لینا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا، بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے پوری مکمل فضیلت اور ان 13 حروف کی برکت اور 13 حروف کی نسبت انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ ویڈیو شیئر کر دینا جتنا ہو سکے، کیونکہ اگر ایسی ویڈیو بھی آپ نے شیئر نہیں کی تو مجھے بڑا افسوس ہوگا، پتہ نہیں کون سی چیز آپ شیئر کریں گے۔ سنیں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، بسم اللہ شریف کی پہلے آپ فضیلت سنیں، اس کے بعد جو 13 حروف ہیں اس میں اس کی برکت اور ان حروف کی نسبت انشاءاللہ تعالی میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ شریف سبھی کے یاد ہے الحمدللہ، اور اس وظیفے کو الحمدللہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں نا میرے جو میں بتاتا ہوں الحمدللہ، جو کرتے ہیں الحمدللہ بہت فیضیابی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ لوگ جو ہے فضیلت سے پہلے فضیلت سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ بتاؤں گا، پھر جو ہے جو 13 حروف ہیں اس کی نسبت اور اس کی برکت میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان، سرور ذیشان، سردار جو دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا، یعنی پوچھا، تو اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اے سبحان اللہ، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے، یعنی ایسے ہی قریب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور پتلی، سبحان اللہ، اور سفیدی کے درمیان ہے، سبحان اللہ، یعنی اتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 حدیث نمبر 2071 کی حدیث پاک ہے، آپ انشاءاللہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بسم اللہ زبان عارف، یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا، سبحان اللہ۔ آج سن لینا یار دوستو، وقت نکال لینا، اگر وقت نہیں ہے تو نکال لینا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے،
کن یعنی ہو جا. ٹھیک ہے جی ہاں. اب اس کی فضیلت میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں, تھوڑا سا اور سنیں. سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. جی ہاں, المدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ فضیلت تھوڑی سی ہوئی, 13 حروف کی برکت اور نسبت میں بتانے والا ہوں, پر اس سے پہلے اب جو ہے آپ وظیفہ سماعت کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر یہ وظیفہ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا. سنیں, اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لیں, اور یاد کرنے کے بعد اگر آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا, انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے تو وہ کام انشاءاللہ بننے میں دیری نہیں لگے گی, بالکل دیری حاصل نہیں ہوگی, بہت ہی جلد ہی وقت میں انشاءاللہ تعالی جلدی سے جلدی آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. ایک کام, اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اگر اسی بسم اللہ شریف کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ قرضے میں مبتلا ہیں تو غیب سے انشاءاللہ تعالی آپ کا قرضہ جو ہے ادا ہو جائے گا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کو بھی تعجب ہوگا اور دنیا والے بھی دیکھ کر آپ کو تعجب کریں گے انشاءاللہ عز و جل. 2 باتیں. تیسری بات, اگر آپ عصر کی نماز میں یعنی کہ بسم اللہ شریف کو اگر آپ 101 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی بھی انشاءاللہ اتنا رزق آپ کو عطا ہوگا کہ کبھی یعنی دنیا والے دیکھ کر حیرانی ہوگی دنیا والوں کو کہ اس کے پاس رزق آیا تو آیا کہاں سے اور کہاں سے آ رہا ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات, اگر آپ بسم اللہ شریف کو عشاء کی نماز کے بعد مکمل 101 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں, اگر اس طریقے سے پڑھا عشاء کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے دشمن ہیں اور دشمنوں سے ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ ہم کو نقصان ہو جائے گا, یہ دشمن ہم کو مار دے گا یا پھر اور نقصان ہونے کا خطرہ ہے, تو صرف اور صرف بسم اللہ شریف کو عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینا, انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں سے آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا. 4 باتیں ہو گئیں. 5ویں بات, فجر کی نماز کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اگر آپ فجر کی نماز میں انشاءاللہ 101 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو آپ کی اگر کوئی بیماری ہے, جادوئی آسیب ہے یا پھر اور کوئی پریشانی ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ غیب سے مدد ہو کر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ وظیفہ اس طریقے سے انشاءاللہ 5 نمازوں میں یہ وظیفہ کریں. اب جو میں نے بتایا ہے دوستو, بسم اللہ شریف میں 13 حروف ہیں, اس کی نسبت کیا ہے اور ان حروفوں کی برکت کیا ہے وہ سن لیں اب. ٹھیک ہے جی ہاں. نمبر 1, حضرت سیدنا احمد بن علی البونی علیہ رحمت اللہ الغنی شمس المعارف مترجم کے صفحہ 37 پر لکھتے ہیں, حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار, یعنی وہ تو بتا ہی دیا لیکن اس کی برکت اب میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے بلا ناغہ 7 روز تک 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے, انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ, بالکل کنفرم ہے, کیونکہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے انشاءاللہ. اگر آپ چاہیں تو میں حدیث پاک سے انشاءاللہ بالکل ثبوت میں آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے جی ہاں, یعنی کہ بلا ناغہ 7 دن تک اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار پڑھا اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ, انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی آپ کی حاجت ہو جائز, اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت کو پوری فرما دے گا. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی, کوئی سی بھی آپ کی حاجت ہو انشاءاللہ. شمس المعارف مترجم صفحہ نمبر 37 میں یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے جی ہاں. اب دوسرا اس کا فائدہ نمبر 2, جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے
اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر. یعنی کہ اگر آپ کوئی ظالم ہے, کوئی دشمن ہے اگر آپ کے سامنے آپ کا کھڑا ہوا, تو صرف 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے سامنے آپ چلے جائیں, ایک مرتبہ شروع میں اور آخر میں بسم اللہ کیا نام ہے درود شریف پڑھ لیں, اس کے بعد جائیں, انشاءاللہ اس ظالم کے دل میں آپ کی ہیبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے شر سے آپ بچے رہیں گے. ایضاً صفحہ نمبر 73 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. اب تیسری بات نمبر 3, جو شخص طلوع آفتاب کے بعد سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے, یعنی کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکلتا ہو صبح کے وقت میں, اس وقت میں اسی سورج کی طرف کو منہ کر کے سورج نکلتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف آپ 300 بار پڑھیں, اللہ عز و جل اس کو ایسے رزق سے, ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر انسان وہ بن جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ روزانہ سورج نکلنے کے وقت میں جب طلوع آفتاب ہوتا ہے نا, بسم اللہ شریف 300 بار پڑھیں, درود شریف بھی 300 بار پڑھیں. اگر اس طریقے سے آپ پڑھتے رہے روزانہ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کا وہاں تک گمان بھی نہیں پہنچے گا. اور جو روزانہ پڑھنا ہے, جو روزانہ پڑھے گا تو اللہ انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر وہ امیر آدمی بن جائے گا انشاءاللہ. ایضاً صفحہ نمبر 37 میں یہ حوالہ موجود ہے. نمبر 4 اس کی یعنی کہ چوتھا نمبر کیا ہے, اس کی چوتھی برکت کیا ہے وہ سنیں انشاءاللہ تعالی. بہت پیاری چیز آپ کو دوستوں میں آج بتا رہا ہوں. اگر کوئی کند ذہن ہے, جس کا ذہن ایسا ہے کہ اگر کوئی وہ پڑھائی کے اس میں دوران مبتلا ہے, پڑھائی کر رہا ہے, اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے, تو اس کو کیا کرنا ہے معلوم ہے, سن لیں. کند ذہن یعنی کہ کم دماغ کا انسان اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ذہن ایسا ہو جائے گا کہ جو بات انشاءاللہ وہ پڑھے گا وہ مرتے مر جائے گا, لیکن وہ بات اس کے ذہن سے ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ, بہت پیاری چیز ہے دوستوں. ٹھیک ہے, 4 باتیں ہو گئیں, یعنی اس کی نسبت اور برکت میں بتا رہا ہوں. نمبر 5, حالانکہ یہ وظیفہ ہی ہے, اگر آپ کریں تو بہت ہی بہتر ہے یار, میں تو الحمدللہ کرتا ہی. نمبر 5, ٹھیک ہے سنیں, اگر قحط سالی ہو, یعنی قحط سالی تو آپ جانتے سوکھا پڑ جائے, یا پھر کہیں سے جیسے ابھی کرونا وغیرہ چل رہا تھا تو اس میں جو ہے لوگوں کو کہیں کہیں کھانا نہیں مل پاتا, قحط سالی, اسی کو قحط سالی کہتے ہیں. اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اول و آخر 1 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں, پھر دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی غیب سے امداد ہوگی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی ہاں, قحط سالی بارش کو بھی کہتے ہیں, جیسے بارش نہیں ہوتی اس کو بھی قحط سالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں, انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں, اللہ نے چاہا آپ کی غیب سے امداد ہوگی. نمبر 6 اور 7 وہ بھی سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کاغذ پر 35 بار اول و آخر 1 بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں. کوئی کوڑا کاغذ لے لیجئے, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 35 بار آپ لکھ لیجئے. شروع میں سب سے پہلے لکھیے درود شریف اور 35 بار بسم اللہ لکھیے, اور پھر آخر میں 1 بار درود شریف لکھ کے اپنے گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل خوب کاروبار آپ کا چمکے گا, ایسا چمکے گا کہ دنیا والے آپ کو دیکھ کر اور آپ کے کاروبار کو دیکھ کر انشاءاللہ حیرت کریں گے. ٹھیک ہے. نمبر 8, یکم محرم الحرام کو, یکم محرم یعنی 1 محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے, یا پلاسٹک کو ٹنگ یعنی کہ یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے, انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. بہت پیاری چیز دوستوں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, دل کی گہرائیوں سے یار سن لینا. ٹھیک ہے ہاں جی ہاں, آگے سنیں. اب یہاں پر اس کی نسبت آپ کو میں بتا رہا ہوں. ایک مسئلہ آ گیا میرے ذہن میں. ٹھیک ہے, سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں. سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے. اگر آپ چاہیں کہ ہم کسی بھی دھات کی سونے, مرد کو تو سونا چاندی مطلب جو ہے 4 ماشے تک وہ پہن سکتا ہے انگوٹھی, باقی اس کے علاوہ کسی بھی دھات کا کوئی بھی زیور مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے. ٹھیک ہے, عورت کے لیے بھی صرف چاندی اور سونا جائز ہے,
बाकी किसी भी धात को पहनना, चाहे वो कुंडल हो या फिर गोल्डन का हो, ये तांबे का हो, ये फलाना फलाना बहुत सारी धातें हैं। सोने चांदी के अलावा किसी भी कोई भी जेवर होगा औरत के लिए भी, वो उसको भी पहनना नाजायज़ गुनाह है। इसी तरह सोने चांदी और स्टील वगैरह किसी भी धात की तख्ती या कड़ा जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या ना हो, है, अगरचे अल्लाह का कलाम मुबारक मतलब जो है कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है, तो वो भी उसके लिए पहनने में कराहत है। ठीक है, औरत सोने चांदी की डिबिया में तावीज़ पहन सकती है। ठीक है जी हाँ, आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। नंबर 9 यहां पर मैं बता रहा हूं, 8 नंबर मैंने आपको बता दी। नंबर 9, जिस औरत के बच्चे जिंदा ना रहते हों वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 बार लिखकर या लिखवा कर अपने पास रखे। चाहे तो मोमजामा या प्लास्टिक कोटिंग करके कपड़े, रेगजीन या चमड़े में सीकर गले में पहन ले या बाजू में बांध ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बच्चे जो है उसके जिंदा रहेंगे, उसका हमल गिरेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह, उसका हमल भी सही सालिम रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और बच्चे भी इंशाअल्लाह उसके ज़िंदा रहेंगे। ठीक है जी हाँ, आगे सुने नंबर 11। नंबर 10, घर का दरवाज़ा बंद करते वक्त याद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। शैतान, सरकश, जिन्नात घर में दाखिल ना होंगे, कभी भी नहीं हो सकेंगे इंशाअल्लाह। माखुज़ अस्सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 591 हदीस नंबर 5623 की यह हदीस पाक मैंने आप तक पहुंचाई। नंबर 11, रात को खाने पीने के बर्तन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ढक दीजिए। अगर ढकने के लिए कोई चीज़ ना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर बर्तन के मुंह पर तिनका वगैरह रख दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से हिफाजत फरमाएगा। मुस्लिम शरीफ के एक रिवायत में है, साल में एक रात ऐसी आती है कि उसमें वबा उतरती है, जो बर्तन छुपा हुआ नहीं है या मुश्क का मुंह बंधा हुआ नहीं है, अगर वहां से वो वबा गुजरती है तो उसमें उतर जाती है। इसलिए बर्तनों को ढाक कर रखना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सफ़ा नंबर 1115 हदीस नंबर 2014 की हदीस पाक आप लोगों ने समाअत की। अब आखिरी बात मैं आपको और बता रहा हूं, सोने से कब्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 बार बिस्तर झाड़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुज़ियात यानी ईज़ा देने वाली चीज़ों से पनाह हासिल होगी। नंबर 13, कारोबार में जायज़ लेन देन के वक्त यानी जब किसी से लें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और जब किसी को दें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल खूब बरकत होगी। या रब्बे मुस्तफ़ा अज़्ज़ो अजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों से माला माल फरमा और हर नेक जायज़ काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन बजाहे नबी सैयदुल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीना अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ के ताल्लुक़ से ये मेरा वजीफ़ा था, वीडियो थी और कुछ निस्बतें थी, कुछ बरकतें थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हर रोज़ प्यारी से प्यारी वीडियो इंशाअल्लाह मेरी चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड पे आपको मिलती रहेगी। दुआए खैर में मुझे याद फरमाएं, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करते हैं, मेरा हौसला बहुत बुलंद होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह हाफिज़, दुआए खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका अपना।